Welcome, grade ninth. Today our topic is constitutional development of Pakistan. यानी पाकिस्तान में आइनी इर्तिका हमारी यूनिट नंबर 4 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जी आइनी इर्तिका के बारे में। इकरारदाद मकासद जब मंजूर हुई उसके बाद जो था वो आइन साजी की तरफ काम जो शुरू हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कहते हैं कि करारदाद मकासद। अब करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद सबसे पहला मसला जो मरहला हल हुआ वो था करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी। यानी हम लोग जो यहाँ पे यह था कि अप्रूवल हो गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की। जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अप्रूवल हो गई यानी इनकी मंजूरी हो गई, तो उसके लिए हमारे पास जो सेकंड स्टेप क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। दूसरा हमारे पास जो मरहला आ गया था वो था जी आइन साजी का, कि हम लोगों ने आइन बनाना है। पहले तो देखिए हमारे पास ये था कि हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं था, कोई रिटन फॉर्म में हमारे पास चीज़ नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट थी। तो हमारे पास कोई ऐसे रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट नहीं था कि जिसको देख के, जिसको बेस बना के हम आइन बना सकते। तो करारदाद मकासद जो था वो हमारे पास बेस थी कि इसको बुनियाद बनाकर हम अपने आइन की तैयारी कर सकते थे, कि आइन बना सकते थे कि वो आइन किस किस्म का होगा। तो फिर इसके लिए क्या हुआ कि तीसरा स्टेप ये था कि बहुत सी कमेटियाँ बनाई गई। कमेटियाँ बनाई गई किस लिए बनाई गई? कमेटियाँ इसलिए बनाई गई कि पता चल जाए कि इसको कि हमारा आइन जो है वो किस तरह होना है। सारी कमेटियों को कहा गया कि आप लोग अपनी अपनी रिकमेंडेशन दें। इनमें एक कमेटी थी हमारे पास बुनियादी असूलों की कमेटी। यानी हमारे पास जो कमेटी थी वो थी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। बुनियादी असूलों की जो थी वो एक कमेटी की, ये इन सब में जितनी भी कमेटियां बनाई गई थी उन सब में ज़्यादा फेमस थी। जब ये कमेटी बनी तो इस कमेटी ने अपनी बहुत ज़्यादा इसने सिफारशात दी, यानी बहुत ज़्यादा कि इस किस्म का आइन होना चाहिए, उसमें ये वाली चीज़ मौजूद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसने अभी रिकमेंडेशंस दी कि हमारा जो आइन है वो किस किस्म का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा जो आइन है वो जो है बिल्कुल ऐसा होगा जैसा हम लोग चाहते थे, जैसे कायदे आज़म चाहते थे उस तरह का होगा। लेकिन जितनी भी रिकमेंडेशन जो सिफारशात, चाहे बुनियादी असूलों की कमेटी दी, यहाँ पर जितनी बाकी कमेटियाँ बनाई थी, वो सारी की सारी रिजेक्ट कर दी गई, यानी मुस्तरद कर दी गई। जब मुस्तरद कर गई तो फिर क्या हुआ कि जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उस वक्त गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद। उन्होंने क्या किया कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जगह मोहम्मद अली बोगरा को नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया। मोहम्मद अली बोगरा के बारे में ये बताते चले कि ये मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से उन्होंने बहुत जगह पर अपनी जो थी खदमात पेश की थी। तो जो हमारे गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने क्या किया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जगह मोहम्मद अली बोगरा को अपॉइंट किया। अब मोहम्मद अली बोगरा ने क्या किया कि अपने 6 माह में यानी उन्होंने 6 महीने में उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ काम किया। 6 माह में उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया आइन साजी के लिए।
تو پھر انہوں نے اپنا 6 نکاتی فارمولہ پیش کیا. جسے محمد علی بوگرا فارمولہ کہا جاتا ہے. جو انہوں نے اپنا 6 نکاتی فارمولہ پیش کیا، اسے محمد علی بوگرا فارمولہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اچھا، آپ کو یہ ایک چیز بتاؤں کہ محمد علی بوگرا فارمولہ جب انہوں نے پیش کیا تو چاہے وہ مشرقی پاکستان کے لوگ تھے یا پھر وہ مغربی پاکستان کے لوگ تھے، یعنی ویسٹرن پاکستانی ہوں یا ایسٹرن پاکستانی ہوں، دونوں ونگز نے، یہ بھی ایسٹرن ونگ نے بھی اور ویسٹرن ونگ نے بھی، دونوں نے محمد علی بوگرا فارمولہ جو تھا اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. دونوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فارمولہ جو ہے یہ یہ پاکستان کے لیے بہت بہترین ہے. انہوں نے بہت سے اپنے 6 نکاتی جو ان کا پروگرام فارمولہ تھا اس میں بہت سی باتوں کے متعلق کہا کہ، لیکن جو سب سے مین چیز اس میں سب سے مین چیز تھی جی 1 یونٹ کا قیام. یعنی 1 یونٹ. اب 1 یونٹ کے متعلق پڑھتے ہیں کہ بچے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 1 یونٹ کیا ہوتا ہے. اب 1 یونٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے تھا کہ پہلے اب جو تقسیم ہوئی تو اس میں ایک تھا جی مشرقی پاکستان یعنی موجودہ ہمارے پاس آ جاتا ہے بنگلہ دیش، اور ایک تھا ہمارے پاس مغربی پاکستان جو ہمارے پاس ابھی پاکستان کی فارم میں موجود ہے. اب اس میں اس طرح سے تھا کہ اب مشرقی پاکستان جو تھا وہ صرف ایک صوبہ تھا، یعنی اس سارے کو ایک صوبہ ایک پروونس بنایا ہوا تھا. ایک پروونس اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، یعنی جو ہمارے پاس ایسٹ پاکستان تھا وہ پورا کا پورا بنگلہ دیش جو ابھی بنا ہوا ہے اس پورے کو یہ صرف ایک پروونس بنا ہوا تھا، ایک صوبہ. جبکہ جو ویسٹ پاکستان تھا، ویسٹ پاکستان جو تھا وہ 4 پروونسز پہ، 4 صوبوں پہ، یعنی 4 پروونسز تھے. کون سا تھا جی؟ KPK، سندھ، پنجاب اینڈ بلوچستان. یہ 4 صوبوں پر مشتمل تھا، جبکہ پورا جتنا بھی صوبہ تھا ایسٹ پاکستان کا یہ ایک صوبہ بنا ہوا تھا. تو پھر 1 یونٹ کا انہوں نے کہا کہ محمد علی بوگرا نے کہ اب یہ نہیں، اب مشرقی پاکستان یعنی ایسٹ پاکستان اور جو ویسٹ پاکستان ہے، اب دونوں کو ایک ایک پروونس بنا دیا. دونوں ایک صوبے ہوں گے، یعنی یہ اگر یہ ایک صوبہ ہے، پورا بنگلہ دیش ایک صوبہ ہے، تو ادھر سے مغربی پاکستان جو لیٹسٹ ابھی پاکستان ہے ہمارے پاس، تو یہ 4 صوبے جو ہیں ان 4 صوبوں کو بھی ملا کر ایک صوبہ بنا دیا. یعنی صرف 2 ونگز ہو جائیں گے پاکستان کے، ایک ایسٹ پاکستان ہوگا اور ایک ویسٹ پاکستان ہوگا. یہ 2 اس کے ونگز بنا دیے جائیں گے تو یہ سب سے بہتر ہوگا. اب یہ والی جو چیز تھی اسے سب نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اس فارمولہ جو تھا 1 یونٹ جو تھا، اس کو تو نہ صرف پوری دونوں ونگز کی اسمبلیز نے بھی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، بلکہ جو عوام تھی انہوں نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا، کیونکہ اب اتنا بڑا صوبہ جو تھا وہ اس کو اتنے ہی ساری فیسلٹیز، ساری پریویلیجز دی جا رہی تھی جتنی کہ ان میں 4 صوبوں کو دی جا رہی تھی. تو اس کے لیے بہتر ہو گیا تھا کہ اگر دونوں کو ہوگا تو دونوں کو جتنا بھی فنڈنگ ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا، وہ سارے کے سارے دونوں صوبوں میں یکساں طور پر تقسیم ہو جائیں گے. تو محمد علی بوگرا نے جو فارمولہ پیش کیا سب نے اسے بہت زیادہ پسند کیا. لیکن کیا ہوا کہ جب یہ فارمولہ بہت زیادہ ایکسیپٹ ہوا اور بوگرا فارمولہ جو ہے، تو پھر کیا ہوا کہ جو گورنر جنرل تھے
انہوں نے کیا کیا، اپنے اقتدار کو یعنی اپنے پرولونگ کرنے کے لیے کہ میں بہت زیادہ ٹائم تک اقتدار پہ رہوں، انہوں نے کیا کیا اپنے اقتدار کے لیے اسمبلی توڑ دی، یعنی اسمبلی ڈیزالو کر دی، اسمبلیاں توڑ دی۔ اب ظاہر سی بات ہے اسمبلی اگر ٹوٹ گئی تو پھر تو محمد علی بوگرا جو تھے وہ اتر گئے، تو اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اسمبلی جب توڑ دی تو جون 1955 میں جون 1955 میں دوسری اسمبلی معرض وجود میں آئی۔ اچھا جی، اب دوسری اسمبلی جو معرض وجود میں آئی، اس کا کیا کام تھا؟ اس کا اہم فیصلہ تھا جی 1 یونٹ کا، اور جس کے تحت مغربی اس نے بھی جو وزیر آئی اس نے بھی محمد علی بوگرا کے اصول کو مان کر 1 یونٹ کا قیام عمل میں لایا، یعنی مشرقی اور مغربی چاروں صوبوں، مشرقی اور مغربی جو تھے ان کو چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ تشکیل دیا، اور اسی طرح ایک صوبے کا نام ایسٹ پاکستان، یعنی ایک پروونس کا نام انہوں نے ایسٹ پاکستان رکھا اور دوسرے پروونس کا نام انہوں نے ویسٹ پاکستان رکھا، یعنی دونوں کی جو بیچ میں کوئی اگر ان کے بیچ میں کوئی بھی پریشانی تھی، کوئی بھی مسئلہ اگر تھا جو ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا تھا کہ ویسٹ پاکستان کو زیادہ پریویلیجز دی جا رہی ہیں، ان کو زیادہ مانا جا رہا ہے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ دونوں کو ایک صوبہ بنا دیا کہ جو فنڈنگ ایسٹ پاکستان کو ہوگی وہی فنڈنگ ویسٹ پاکستان کو، جو پریویلیجز جو فیسلٹیز جو مراد دی جائیں گی جو ایسٹ پاکستان کو ملیں گی وہ ویسٹ پاکستان کو بھی ملیں گی۔ اور اس طرح سے یہ تھا کہ جو بیچ میں تھوڑا سا جو ان کے درمیان کلیش آ گیا تھا وہ اس کی وجہ سے 1 یونٹ کے قیام کے ساتھ یہ چیز بھی ختم ہو گئی تھی۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کریے گا۔ اللہ حافظ۔